عثمان ہادی بنگلہ دیش کا ایک طالب علم تھا جو حالیہ دنوں میں تشدد کا نشانہ بنا اور اس کی موت نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا جس کے خواب تعلیم، بہتر مستقبل اور اپنے گھر والوں کی امیدوں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ روز کی طرح گھر سے نکلا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی طلباء میں غم اور غصہ دونوں کی لہر دوڑ گئی۔ سڑکوں پر احتجاج شروع ہوا، سوال اٹھائے گئے اور انصاف کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے جاننا چاہا کہ آخر عثمان ہادی کا قصور کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ تفتیشی اداروں نے تحقیقات کا آغاز کیا، شواہد اکٹھے کیے گئے اور چند افراد کو شک کی بنیاد پر سامنے لایا گیا، مگر اب تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اس لیے قاتل کا نام لینا ممکن نہیں، کیونکہ قانون میں فیصلہ عدالت کرتی ہے اور عدالت تک پہنچنے کا سفر وقت مانگتا ہے۔ اس واقعے نے بنگلہ دیش میں طلباء کے تحفظ کے سوال کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کتنی غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے باہر سیاست، تشدد اور طاقت کا کھیل اکثر کمزور کو کچل دیتا ہے۔ عثمان ہادی بھی اسی نظام کی نظر ہوا، کسی ذاتی دشمنی کا شکار بنا۔ یہ سب سوالات ابھی جواب مانگ رہے ہیں۔ ماں باپ کے لیے یہ سانحہ ناقابل برداشت ہے، ایک ایسا زخم جو شاید کبھی بھر نہ سکے۔ ایک نوجوان جس نے ابھی زندگی کو پوری طرح دیکھا بھی نہ تھا، اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت نے صرف ایک خاندان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو محفوظ ماحول دے پا رہے ہیں یا نہیں۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا تب تک خاموشی کے ساتھ انصاف کا انتظار ہی واحد راستہ ہے، کیونکہ الزام لگانا آسان ہے مگر ثابت کرنا مشکل۔ عثمان ہادی کی یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانی جان کی قدر ہونی چاہیے اور انصاف میں جلدی کے بجائے سچائی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی میٹروپولیٹن پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انقلاب مانچا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کے قتل کے 2 مرکزی ملزم ضلع میمن سنگھ سے حلواغت بارڈر کے راستے انڈیا فرار ہوئے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کے ایڈیشنل کمشنر SN محمد نذر الاسلام نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملزم فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ نے انڈیا فرار ہونے کے بعد ریاست میگھالیہ میں پناہ لی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پولیس حکام کا کہنا تھا کہ انہیں مرکزی ملزمان کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ پولیس نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اس سلسلے میں کل 11 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو انڈیا فرار ہونے میں مدد فراہم کی۔ ایڈیشنل کمشنر نذر الاسلام نے کہا کہ جائے وقوع پر موجود افراد کی فراہم کردہ معلومات، CCTV فوٹیج کے تجزیے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیس نے شوٹر فیصل کریم مسعود اور ان کے معاون موٹر سائیکل سوار عالمگیر شیخ کو واقعے کے دن ہی شناخت کر لیا تھا۔ پولیس نے 2 غیر ملکی پستول میگزین، 52 گولیاں اور ایک شاٹ گن برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو واقعے میں استعمال ہوئیں۔ اس کے علاوہ ایک موٹر سائیکل، جعلی نمبر پلیٹس اور گولیوں کے خول بھی برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ تقریباً 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے ہیں جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ یاد رہے کہ شریف ہادی عثمان کو ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر گولی چلائی تھی، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا۔ تاہم جمعرات کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شریف عثمان شہید ہو گئے۔ یہ قتل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا۔ اس قتل کے بعد طالب علموں، سول سوسائٹی اور عوام کے اندر مزید غصہ بڑھ گیا، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں طالب علموں کی تحریک نے کردار ادا کیا۔ اب طالب علموں کی تحریک نے پورے ڈھاکہ کو احتجاج کی صورت میں چاروں طرف سے گھیر لیا اور عوام مشتعل ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان ہادی کی قربانی رائیگاں نہیں جانے دی جائے گی۔ یہاں وہ دور حکومت چلا گیا جو انصاف کا گلا گھونٹتا تھا، اب انصاف چھین کے بھی لینا پڑا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔